بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز پہ خوش آمدید ناظرین۔ آج کا دن تحریک انصاف کے لیے بہت ہی اہمیت کا دن ہے، پرٹیکولرلی عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ عمران خان کی آج 9 مئی کے جتنے بھی مقدمات میں زیادہ تر ان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج کا دن پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے نام، تو 9 مئی کا جو ہے بیانیہ جو ہے وہ اپنے آپ خود ہی مر گیا ہے، تو اب مزید عمران خان کو اندر رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو اس صورتحال میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں ان کا احاطہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بہت ہی قابل صحافی صابر شاکر صاحب۔ ان کا یہ تجزیہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس تجزیے میں انالائز کر رہے ہیں، تو بڑھتے ہیں ان کے اس پروگرام کی طرف۔ تھا کہ اب ساری عمر ان کی جیل میں گزرے گی اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بہت ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن عمران خان اپنی بات پر قائم رہے اور متعدد بار یہ کہا گیا کہ آپ معافی مانگ لیں اور عمران خان صاحب معذرت کر لیں اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم آپ کو رہا بھی کر دیں گے، واپس اقتدار کے ایوانوں میں بھی پہنچا دیں گے۔ لیکن عمران خان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے جیل کی کال کوٹڑی میں بیٹھ کر اور 200 سے زیادہ مقدمات کا سامنا کیا اور ہر طرح کے تشدد کا سامنا کیا۔ 3 دفعہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، وہ نہیں ڈرے اور اپنی بات پر قائم رہے، اور واحد عمران خان ہے جو اپنی بات پر قائم رہے اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ جب ہم نے کیا نہیں 9 مئی اور یہ ہمارے سر کیوں تھوپا جا رہا ہے، جب ہم نے کیا نہیں، ہمیں سازش میں شامل نہیں، ہمیں ایکٹ میں شامل نہیں، تو ہم کیوں معافی مانگیں؟ اور معافی وہ مانگیں جنہوں نے CCTV فوٹیج چوری کی، اور معافی وہ مانگیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک سابق وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کر، کالر سے پکڑ کر، گھسیٹ کر گرفتار کیا، اٹھایا، اور جسے سپریم کورٹ آف پاکستان غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے چکی اور اسے کہا کہ یہ اغوا ہے، اور آج تک مقدمہ درج نہیں ہوا، اور پھر وکیلوں کے سر پھاڑے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی کھڑکیاں دروازے توڑے گئے۔ تو معافی وہ مانگے جن کے پاس CCTV فوٹیج ہے۔ تو عمران خان صاحب ڈگمگائے نہیں، اور پھر آخری معافی کا مطالبہ برسلز میں کیا گیا۔ سہیل وڑائے صاحب نے کالم لکھے، اور 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 کالم لکھے گئے برسل سے، اور برسل سے جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے کوئی 2.5 گھنٹے کی تقریر کی تھی، اور اس کے بعد 2 گھنٹے ہی حاضرین و ناظرین کے درمیان رہے، تصویریں بنوائیں، سب کچھ کیا، گپ شپ لگائی اور بتایا کہ یہ ارریورسیبل ہے سب کچھ، اور یہ سب کچھ وہاں پہ باتیں ہوئیں اور 1 سے زیادہ گواہیاں موجود ہیں۔ لیکن آج اس کی تردید کر دی گئی، وہ بھی میں آپ کی اس کے طرف بھی آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا 9 مئی کے مقدمات۔ آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ گیا، اور پہلے تو 5 ہفتوں سے اس کو ڈیلے کیا جا رہا تھا، اور یہ سپریم کورٹ ذہن میں رکھیے گا، یہ سپریم کورٹ وہ ہے جو آئینی سپریم کورٹ نہیں ہے۔ اگر آئینی سپریم کورٹ ہوتی تو 26ویں غیر آئینی ترمیم کی ضرورت نہ ہوتی۔ آج چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنی سیٹ پر ہوتے اور وہ مقدمات سن رہے ہوتے، اس لیے ان کو ہٹایا گیا، یحییٰ افریدی صاحب کو لایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر صاحب کو امپورٹ کیا گیا لاہور سے، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا راستہ روکا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا 26ویں غیر آئینی ترمیم میں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو جیل سے رہا نہ ہونا پڑے اور ان کو جیل کی کال کوٹڑی میں رکھا جائے اور مسلسل رکھا جائے۔ اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر جو ہیں القادر ٹرسٹ نہیں سن رہے ان کا کیس، اور وہ کیس جو ہے وہ 1 دن سے زیادہ کا کیس نہیں ہے، وہ اتنا کمزور اور بودا کیس ہے جس میں سزائیں سنائی گئی ہیں بشرا بی بی کو اور عمران خان کو۔ اور پیرالل 9 مئی کے مقدمات 9 مئی 2023 کو ہوا، اور 2023 کے بعد آج ہو چکے ہیں 27واں، 2 ماہ اور 3 مہینے گزر چکے ہیں، 3 مہینے سے بھی زیادہ، اور یہ دن گزر چکے۔ اس دوران 9 مئی کے ساتھ کھیلا گیا، اور 9 مئی کی بنیاد پر بیانیے بنائے گئے، کبھی سازشی بیانیاں، کبھی انتشاری بیانیاں، کبھی فسادی بیانیاں، کبھی دہشت گردی کا بیانیاں، یہ سارے بیانیے بنائے گئے، اور اس بیانیے بنانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا،
اور وہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا، عمران خان کو سیاست سے ڈیمولش کرنا، نکالنا اور الیکشن چوری کرنا، یہ سب کچھ اس 9 مئی کی آڑ میں کیا گیا، اور یہ جو جعلی نظام قائم کیا گیا ہے یہ اسی 9 مئی کی آڑ میں یہ جعلی نظام قائم کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ 9 مئی کا جو مقدمہ ہے رونا دھونا، یہ بہت عرصے تک، اس لیے مریم صاحبہ ہوں وہ بھی 9 مئی، عظما بخاری صاحبہ ہوں 9 مئی، اورنگزیب صاحبہ ہوں 9 مئی، اور شہباز شریف صاحب ہوں 9 مئی، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف 9 مئی 9 مئی اور 9 مئی، شہباز شریف صاحب 9 مئی۔ تو یہ 9 مئی کی گردانیں یہ ساری پڑھتے رہے، اور سب سے بڑے بینیفیشر بھی 9 مئی کے یہ سارے کے سارے جعلی حکمران ہیں جو آپ کو آج نظر آ رہے ہیں، فارم 47 کے جعلی فارم لے کر بیٹھے ہیں، اور بقول اسد طور صاحب کے اور عمران ریاض صاحب کے کہ ان کی شلواروں میں ناڑے بھی نہیں ہیں، اور وہ بھی پلاسٹک کی ہیں، اور عمران راج نے تو یہاں تک کہا کہ وہ پلاسٹک کی بھی نہیں ہیں بلکہ ہاتھ سے پکڑی ہوئی انہوں نے شلوار، کہ ہاتھ چھوڑیں گے تو یہ دھڑام سے فارم 47 ان کے بدن سے اتر جائے گا اور یہ ننگے نظر آئیں گے۔ تو یہ صورتحال تھی 9 مئی کے حوالے سے۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ مقدمہ بالآخر ہوا، اور صرف 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ مقدمہ ٹھس ہو گیا، 2 گھنٹے کے اندر اندر، اور 2 گھنٹے میں بھی جو 1 گھنٹہ 30 منٹ وقت دیا گیا وہ سرکاری وکیل کو دیا گیا، ذوالفقار نقوی صاحب کو دیا گیا، سرکاری پروسیکیوٹر جو پہلے دن سے اس کیس کو ٹرائل کورٹ سے لے کے اب تک اس کو لے کے آگے جا رہے ہیں، اور ان کے سامنے سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے آج سوالات پوچھے گئے، اور مختلف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب تھے، جسٹس رضوی صاحب تھے، اور جسٹس شفیع صدیقی صاحب تھے، اور کیونکہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کو آج اس سے الگ کر دیا گیا تھا معاملے کو۔ تو اس لیے جناب آج یہ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب کے وکلا نے کہا کہ آج یہ ثابت ہوا، ان کی فیملی نے کہا کہ 9 مئی کے بیانیے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ آخر میں جو بچا تھا وہ بچا گیا تھا کہ جی سازش کا ایک کیس ہے، سازش کے تانے بانے بنے گئے، اور جن 2 گواہوں کی بنیاد پر اتنے بے گناہ سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوائی گئیں، جیلوں میں رکھا ہوا ہے، سینئر موسٹ سیاستدان جن کا کیریئر بالکل بے داغ ہے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں، ان سب کو بے گناہ رکھا ہوا ہے جیلوں میں، اور صرف اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا جائے، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا جائے، اور جن لوگوں نے یہ کام کر دیا، جو استحکام پاکستان سرکاری پارٹی میں شامل ہو گئے، سرکاری بس پکڑ لی، اور جنہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، وہ سارے کے سارے فرشتے قرار پائے، حالانکہ وہ فرشتے نہیں بلکہ ان کو کچھ اور کہنا چاہیے، وہ سارے کے سارے بری ذمہ، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلا، نہ ان کو جیل جانا پڑا، بلکہ وہ ہنستے مستے آج بھی بیٹھے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، مزے لوٹ رہے ہیں۔ یہ ہے 9 مئی کی حقیقت۔ تو آج عمران خان صاحب کے خلاف 8 مقدمات تھے، تو عدالت میں دوران سماعت پروسیکیوٹر کے دلائل سے عدالت مطمئن نہیں ہوئی، سرکاری وکیل کے دلائل سے عدالت مطمئن نہیں ہوئی، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے میرٹ پر آبزرویشن دی تو ٹرائل متاثر ہوگا، یعنی اتنا کمزور کیس ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر ہم میرٹ پہ چلے گئے تو یہ کیس ویسے یہیں اڑ جائے گا، اور اس کی ٹرائل میں بھی اس کی ٹرائل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے سرکاری وکیل کو کہا کہ آپ اپنی ڈومین میں رہیں اور اس ایریے سے باہر مت جائیں، صرف درخواست ضمانت پہ بات کریں، جو ہم پوچھیں اتنا جواب دیں۔ لیکن سرکاری وکیل جو تھے وہ بار بار ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید عدالت جو ہے وہ اس سازشوں کے تانے بانے جو ہے ان کا سرکاری بیانیہ مان لے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میرٹ پر جائیں گے تو عمران خان کے وکیل سلمان صفدر بھی بات کریں گے، اور اگر وہ کریں گے تو پھر آپ کا کیس خراب ہوگا، میرا کام آپ کو متنبع کرنا تھا، چیف جسٹس نے کہا، سرکاری وکیل تھے، باقی جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں، اور اگر آپ نے اسی طرف جانا ہے تو چلے جائیں۔ اور کیا اعجاز چودھری، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے پوچھا کہ کیا اعجاز چودھری 9 مئی کو موقع پر موجود تھے، جس پر پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا موقع پر موجودگی کے حوالے سے واضح جواب نہیں دے سکتا، عمران خان تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے۔ اب آپ یہ ذرا سوچئے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو انہوں نے 10 سال 15 سال 20 سال پتہ نہیں کتنی سزائیں سنائی ہوئی ہیں، تو یہاں چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ موقع پر موجود تھے، تو سرکاری وکیل نے کہا کہ اس کا میں جواب نہیں دے سکتا۔ تو اتنے ایسا انتقام
اور ایسا بغض اور ایسا حسد اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند نہیں کرتے کہ آپ بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں آپ نے ڈالا ہوا ہے صرف پرسنل پولیٹیکل ایجنڈے کی وجہ سے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ دیگر ملزمان اور عمران خان کے مقدمات میں فرق بتائیں، اور اسپیشل پروسیکیوٹر پنجاب نے عدالت کو روبرو بتایا کہ عمران خان کے خلاف زبانی اور الیکٹرانک ثبوت موجود ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ الیکٹرانک ثبوت موجود۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا کہ واقعے کے بعد گرفتاری تک عمران خان 2 ماہ تک ضمانت پر تھے، تو کیا پولیس نے اس عرصہ کے دوران کوئی تفتیش کی؟ کیا تفتیش وہ کافی نہیں تھی جو 2 ماہ کے عرصے میں کی؟ تو جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ پولی گرافک سمیت 3 ٹیسٹ کرنے کے لیے مجسٹریٹ سے رجوع کیا اور عدالت نے اجازت کی دی، لیکن عمران خان نے ٹیسٹ نہیں کرائے۔ اب یہ ان کا ایک تھا۔ تو چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اس کے قانونی نتائج ہوں گے، تو اس کا اس وقت کیا تعلق ہے؟ اور اگر وہ نہیں کرواتے تو ٹرائل کورٹ میں آپ جا کے ثابت کریں، کوئی اور بھی ثبوت ہوگا آپ کے پاس، لیکن اور کوئی ثبوت ہوتا تو وہ بتاتے۔ اسی طریقے سے سپریم کورٹ نے پھر ان کو پورا موقع دیا، سرکاری وکیل کو پورا موقع دیا، اور لیکن ان کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک 27 مہینے سے 2 سال سے تو ان کے پاس ہیں، 2 سال اور کچھ دنوں سے تو جیل میں ہیں، آج تک تفتیش نہیں کی گئی اور آج تک چلان سبمٹ نہیں کیا گیا، کوئی اور اس میں پیش رفت نہیں ہوئی، اور 2.25 سال بعد لوگوں کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، کسی کو فوجی عدالت سے اور کسی کو کسی اور کیس سے۔ اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی 9 مئی میں تو ضمانتیں ہوں گی، اور اگلا سٹاپ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں اب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کیونکہ القادر ٹرسٹ صرف رہ گیا ہے، اور القادر ٹرسٹ کیس میں جب سزائیں سسپینڈ ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہیئرنگ 1 دن سے زیادہ کی نہیں ہے، چیف جسٹس سردار فراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اس پر براجمان ہیں، ان کو خاص طور پہ لاہور سے امپورٹ کیا گیا ہے، اور غیر آئینی غیر قانونی طور پر ان کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے، اور ان کو اس لیے بنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہ الزامات اور ان کے وکلاء کے یہ الزامات درست معلوم ہوتے ہیں کہ جب سے وہ آئے ہیں عمران خان صاحب کے مقدمات آگے نہیں بڑھ سکے، اور بار بار سماعتوں کے باوجود ان کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی، تو لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب وہ ہے انڈر پریشر، اور اب ان کو یہ مقدمہ سننا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کیونکہ پچھلے 4 ماہ سے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ ڈوگر صاحب جو ہیں وہ کیس کال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیس غائب ہو جاتا ہے، اور یہاں تک وہ بتا چکے ہیں کہ میں تو کیس فکس کرتا ہوں، لیکن کوئی آتا ہے باہر سے اور اس کیس کو ڈی لسٹ کروا کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ اب عمران خان صاحب کی رہائی کب ہوگی؟ اگلی بات یہ ہے، القادر ٹرسٹ ہے وہ ایک مین وہی ہے ایک روڑا، اور جو اٹکا ہوا ہے وہ جس دن بھی اس کی ہیئرنگ ہوگی اور اس دن ان کی ضمانت ہو جائے گی، سزا سسپینڈ ہو جائے گی۔ اگلی بات یہ بتا دوں کہ سیاسی بنیادوں پہ مقدمات ہیں، اور اس کا فیصلہ راولپنڈی میں ہونا ہے، جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو کرنا ہے، اور انہیں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ اور دوسرا ہے مسلم لیگ نواز کا ان پہ پریشر ہے، نواز شریف صاحب کا پریشر ہے، مریم صاحبہ کا پریشر ہے، اور وہ پریشر اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو چیف بنایا اور آپ نے ہمیں عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے جان چھڑوا کے ہمیں محفوظ کرنا ہے۔ تو یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو چیزیں ہیں وہ مزید اس کے ایڈورس ہوں گی، اور خاص طور پہ اس لیے جناب آج مقدمے کی سماعت جو تھی وہ تمام صحافیوں نے بھی سنی، اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ سب کا سب جو ہے معاملہ یہ فارغ مقدمہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آج تمام کے تمام جو بیانیہ تھا 9 مئی کا وہ ٹھوس ہو گیا، اور وہ بھی اعلیٰ ترین فورم سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، اور سپریم کورٹ بھی وہ جو حکومت نے خود بنائی ہے۔ اور عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب کو جب موقع ملا انہوں نے مختصر دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان ان 8 مقدمات میں سے 5 مقدمات میں نامزد ہی نہیں ہیں، اور پروسیکیوشن نے اس حوالے سے عدالت میں چلان پیش کیے ہیں۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ضمانت کی درخواستوں میں یہی موقف اختیار کیا تھا، لیکن ان کا موقف تسلیم نہیں کیا گیا، اور ضمانت پر انہوں نے کہا کہ وکیل کا کہنا تھا، عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عمران خان کا حق ہے اور ان کے موکل کو 2 سال تک اس حق سے محروم رکھا گیا، اور عدالت نے مختصر دلائل سننے کے بعد یہ ضمانتیں منظور کر لیں، اور 1 لاکھ روپے متعلقوں کے عوض انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس سے پہلے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے، ان کو آج